کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا. اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت باغ تھا جس میں صاف اور شفاف پانی کے حوض تھے. اس باغ پر ایک نیک شخص کا گزر ہوا. آپ نے دیکھا صاف اور شفاف پانی کے حوض ہیں یہاں پر، تو آپ نے وہاں پر غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر نماز ادا فرمائی. نماز کے بعد آپ وہیں پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم کرنے لگے. اتنے میں شور ہوا کہ بادشاہ آ گیا ہے. بادشاہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اس باغ میں داخل ہوا. اس نے دیکھا کہ وہ نیک شخص اسی حوض کے پاس بیٹھ کر کے کچھ تلاوت کر رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے. وہ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور غصے سے آگ ببولا ہو کر کے بولا کہ یہ کون ہے جو میرے باغ میں آ کے بیٹھا ہے، یہ کیسے آ گیا؟ سپاہی بھی سہم گئے، ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا، یہ تو بہت زیادہ ظالم بادشاہ ہے اور ایسا نہ ہو کہ حکم دے دے کچھ. تو وہ بھی ڈر گئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. اتنے میں ہی وہ جو نیک شخص تھے نا، انہوں نے اپنی نگاہ اٹھا کر کے اس بادشاہ کو دیکھا. تو اچانک سے وہ بادشاہ ہیبت میں آ گیا اور ڈر کے مارے کانپنے لگا اور وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گیا. مجمع میں سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا ہو گیا. آپ اٹھے، یعنی وہ نیک شخص وہاں سے اٹھے اور پانی لے کر کے اس کی چھینٹیں اس کے چہرے پہ ڈالی. جب چھینٹیں اس کے چہرے پہ ڈالی تو اس کو ہوش آیا. تو انتہائی ندامت کے ساتھ ان بزرگ کے پاس جا کر کے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور توبہ کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کی غلامی میں شامل ہو گیا. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نیک صفت بار اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہستی کون تھی؟ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو آگے چل کر کے ہندوستان کے بے تاج بادشاہ بنے. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیجستان یا سیستان ایک علاقہ ہے ایران میں. آپ کی پیدائش وہاں پر 14 رجب سن 537 ہجری یعنی 1142 عیسوی میں ہوئی. آپ کا نام مبارک حسن ہے اور آپ کے القابات خواجہ خواجگاں، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، عطائے رسول، معین الدین اور بھی بہت سارے آپ کے القابات ہیں. خواجہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے بچپن سے سن رکھا ہو لیکن اس کا مطلب نہیں معلوم ہے. خواجہ جو ہے فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سردار یا آقا. اور ظاہر سی بات ہے ہمارے آقا ہیں، سرکار ہیں، تو آپ کے عقیدت مند آپ کو محبت سے پیار سے خواجہ بلاتے تھے. آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی آپ کے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ سید ہیں. آپ کی والدہ حسنی سعادات اور آپ کے والد صاحب حسینی سعادات تھے. آپ کے والد ماجد سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی پرہیزگار اور متقی تھے. آپ کی والدہ ماجدہ بھی نیک بخت خاتون تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن تھیں. جی، اس طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماموں جان ہوئے. ہے نا یونیک معلومات؟ چلے. اور آپ کا وصال مبارک 6 رجب کو 633 سنی ہجری میں اسی اجمیر کی سرزمین پر ہوا. جب آپ کا وصال ہوا نا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر کچھ لکھا ہوا ہے. جی، اور کیا لکھا ہوا ہے معلوم؟ اللہ پاک کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. مانگنے والا تیرا. ایک روز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے. تبھی آپ نے دیکھا کہ ایک مجذوب بزرگ
آپ کے باغ میں تشریف لائے ہیں۔ مجذوب یعنی وہ بزرگ جن کی دنیا سے بے رغبتی ہو، یعنی دنیا کی طرف ان کا دل مائل ہی نہیں ہوتا، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں ہی گم رہتے ہیں، وہ مجذوب کہلاتے ہیں۔ تو آپ بڑے ہی ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، دست بوسی کری، اور آپ کی بارگاہ میں پھر ایک تازہ انگور کا خوشہ پیش کیا۔ ان بزرگ کو اس نوجوان کی یہ ادا بہت پیاری لگی۔ ان بزرگ نے کھلی کا ٹکڑا لیا اور لے کر کے اپنے منہ میں رکھا اور اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں وہ کھلی کا ٹکڑا رکھ دیا۔ آپ نے اس کو ٹکڑے کو چبایا، اور چبا کر کے جیسے ہی وہ ٹکڑا حلق سے نیچے اترا، یکدم آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی، دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، اور آپ نے پھر وہ باغ پنچکی سب کو بیچ کر کے اس کی جو قیمت تھی نا، اس کے جو پیسے تھے نا، وہ فقراء اور غریب میں تقسیم کر دیے، اور حصول علم دین کے لیے آپ راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ یا خواجہ یا غریب نواز۔ ازبکستان کا ایک شہر ہے سمرقند اور بخارا، بہت مشہور شہر ہے، اور یہاں سے بہت سارے علماء اکرام اس وقت رہا کرتے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 15 سال کی عمر میں سمرقند اور بخارا کا سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور تقریباً 5 سال تک آپ نے قیام فرمایا۔ پھر مدینہ شریف آپ کا سفر ہوا، تو آپ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، آپ کو جواب ملا، اور اس کے بعد بارگاہ رسالت سے یہ بشارت ملی، اے معین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، تجھے اجمیر کی ولایت عطا کی، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ اس بشارت کے بعد آپ یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہند کا سفر کیا، اور آپ کئی ملکوں کا سفر کرتے ہوئے انڈیا کے اس شہر اجمیر شریف میں تشریف لائے۔ ہند وہ دربار گیا لا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔ اتنا بڑا یہ انا ساگر ہے، پھر مجھے اپنا کیا دور ہوگا، کیسا وہ معاملہ ہوگا جب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک چھاگل کے اندر اس پورے انا ساگر کو آپ نے بھر لیا تھا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ انڈیا میں یعنی انڈیا کے شہر اجمیر میں جب آپ تشریف لائے، تو یہ ایریا جو ہے نا وہ ریگستانی علاقہ ابھی بھی ہے، لیکن اب چونکہ ایک شہر بس گیا ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن اس وقت پانی کا نظام اتنا یہاں پہ مضبوط نہیں تھا۔ تو یہ جو لیک ہے نیچرلی بارش کا پانی اس کے اندر سٹور ہوتا تھا، اور اس سے ہی لوگ اپنے ضرورت کی چیزیں پوری کرتے تھے۔ تو جب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ تشریف لائے، تو ان کی بھی ظاہر سی بات ہے کہ پانی کی ضروریات یہیں سے پوری ہوں گی۔ تو آپ کے چند رفقا ساتھی یہاں پر آئے اور پانی جو آپ کو چاہیے تھا وہ لینے لگے، تو یہاں پر جو پہرے دار تھے انہوں نے منع کر دیا۔ ابھی یہ تو کوئی پہرے دار نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ راجا کی جو بھی فوج وغیرہ ہوتی تھی وہ یہاں پر لگی ہوئی تھی، اور اس نے جو ہے نا گھیرا بندی کی ہوئی تھی۔ تو جب یہ لوگ گئے تو لوگوں نے شور مچا دیا کہ یہ ہمارا پانی لے رہے ہیں۔ سپاہیوں نے اس پہ پہرا لگا دیا، اور آپ کو پانی کی ایک بوند بھی نہ لے جانے دیا۔ جو یہاں پر پانی لینے کے لیے آئے تھے وہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور ہمیں تو پانی بھی نہیں لینے دیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چھاگل لو، اور اس چھاگل میں جا کر کے آنا ساگر سے پانی لے آؤ۔ چھاگل جو ہے نا، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ چھاگل ہے، اس زمانے میں اس طرح کے برتن نہیں ہوتے تھے، تو جو درویش ہیں اور جو بزرگان دین ہیں وہ کم برتن یعنی اس طرح کے کچھ چھاگل رکھتے تھے، اس کو چھاگل بھی بولتے ہیں، کاسا بھی بولتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی چیز رکھتے تھے، انہوں نے جو ہے نا یہ چھاگل پانی میں ڈالا، اور جب پانی بھرا تو سارا کا سارا آنا ساگر ایک چھوٹے سے چھاگل میں آ گیا۔ اب جب چھاگل میں آ گیا تو آپ سمجھیے کہ پورا آنا ساگر سوکھ گیا، اور آپ وہ پانی لے کر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چلے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ لوگ بہت پریشان ہو گئے، اور وہ بھی پانی کی ایک بوند کے لیے ترسنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ پانی آخر کیسے چلا گیا، کیا ہو گیا؟ تو پھر لوگوں نے آپس میں بات چیت کری کہ ہو نہ ہو درویش کے ایک آدمی آئے تھے، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے باہر سے، ہم نے ان کو منع کر دیا تھا، تو جب سے ایسا لگ رہا کچھ ہوا ہوگا۔ تو پھر وہ لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہو کے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے معافی مانگنے لگے کہ حضور ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اپنے خادم سے ارشاد فرمایا آپ نے، یہ چھاگل لو اور لے جا کر کے آنا ساگر میں اس کو پلٹ دو۔ پھر وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے آنا ساگر وہی چھوٹا سا چھاگل یہاں آ کے ڈالا،
پھر سے پورا بھر گیا لبالب، جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں نا کہ عقل میں نہیں آ رہا کہ اتنے چھوٹے سے چھاگل کے اندر اتنا بڑا آنا ساگر کیسے آ گیا؟ نہیں آ رہی نا عقل میں، آئے گی بھی نہیں، کیونکہ کرامت کہتے ہی اسی کو ہیں جو عقل میں نہ ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں پا رہے، اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کام کیا جو ہمارے عقل میں بھی نہیں آ رہا، اور وہ پانی اتنے چھوٹے سے کاسے میں آ گیا۔ ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی چلتے ہیں۔ سما دیا نہ ساگر کو ایک کوزے میں، خدا نے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب کبھی بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین یا آپ کے چاہنے والے یا رفقا جب بھی وہ حج کے لیے یا زیارت خانہ کعبہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہیں۔ وہ سوچتے کہ حضور یہاں پر حج کے لیے آئے ہیں یا عمرے کے لیے آئے ہیں یا زیارت کے لیے آئے ہیں، اور یہاں جو ہند میں یعنی اجمیر میں جو آپ کے رفقا ہیں وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ تو حجرے میں تشریف لے کے گئے ہیں۔ آخر ایک دن کیا ہوا کہ یہ راز جو ہے نا وہ سب پر کھل گیا، اور پتہ یہ چلا کہ آپ رات کو جب اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آپ روزانہ رات میں طواف خانہ کعبہ کے لیے یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، اور رات بھر آپ طواف خانہ کعبہ کرتے اور صبح نماز فجر کے وقت با جماعت نماز اجمیر شریف میں ادا فرماتے۔ ہے نا کتنا پیارا واقعہ؟ اسے کہتے ہیں کرامت۔ ایک کرامت تو میں نے آپ کو آنا ساگر کی بتائی، دوسری کرامت یہ ہے، ایک کرامت اور بتاؤں آپ کو۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 2 مرتبہ قرآن کریم ختم فرماتے ہیں، رات کو ایک بار اور دن میں ایک بار۔ آپ نماز بھی پڑھتے، آپ اپنے کام بھی کرتے، نیکی کی دعوت بھی دیتے، لوگوں کی فریاد رسی پر بھی ان کی مدد بھی فرماتے، سارے کام کرتے، اور لیکن روزانہ ساتھ میں 2 بار قرآن کریم بھی مکمل پڑھتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم ختم فرماتے ہیں تو غیب سے ایک آواز آتی کہ ہم نے تمہارا قرآن کریم ختم قرآن قبول فرما لیا۔ یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف کرامتیں ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ایک چیز ہو رہی ہے، لیکن آپ متقی پرہیزگار عبادت گزار تھے، یعنی آپ نمازیں بھی پڑھتے، راتوں کو بھی عبادت کرتے، قرآن کریم بھی پڑھتے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیتے تھے۔ یہ شان میرے غریب نواز کی ہے۔ آپ پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرماتے تھے، ان کی بھی مدد فرماتے تھے۔ آپ نہایت ہی سادہ لباس پہنتے تھے، یہ نہیں کہ آپ راجاؤں مہاراجاؤں کی طرح بڑے اچھے کپڑے پہن کر لوگوں میں جا رہے، نہیں، بالکل ہی سادہ لباس ہوتا آپ کا۔ کوئی دیکھتا تو پہچان ہی نہیں پاتا کہ حضور غریب نواز ہیں جن کے ڈنکے پوری دنیا میں بسے ہیں۔ یہ وہ غریب نواز ہیں۔ آپ بہت کم کھانا کھاتے تھے، قلیل الغذا تھے، کوئی بہت اچھا کھانا نہیں، جو ملا وہ کھا لیا، سادہ کھانا اور کم کھانا، یہ آپ کی سیرت تھی۔ یعنی اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد، پورے انڈیا کی ولایت ملنے کے بعد، جہاں سے لاکھوں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، اور آپ کے لنگر خانے میں اس وقت جب آپ تشریف لائے تب سے یہ معاملات تھے کہ روزانہ ہزاروں لوگ آتے اور سیر ہو کر کے جاتے تھے، لیکن آپ بالکل سادہ زندگی گزارتے۔ یہ تھے ہمارے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے بہت ساری تعلیمات دی ہیں، اگر ہم اس کو بیان کرنے یہاں پر جائیں تو شاید ہم اس کو گھنٹوں بھی بیان کریں گے، دن بھر بھی بیان کریں گے تو مکمل نہیں ہو پائے گا، لیے ہم نے مختصر سی آپ کی سیرت کے بارے میں، آپ کے واقعات کے بارے میں، آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ بتائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کافی ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور ہو سکتا ہو کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ نے پہلی بار بھی سنی ہوں۔ تو آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، آپ نے جانا، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے جو کچھ بھی سیکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اسی طرح کسی اور بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور ان کے بارے میں بھی کچھ جانیں گے، کچھ سیکھیں گے، کچھ سمجھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے قدموں میں خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا، یا معین دین، یا معین دین، یا معین دین، یا معین دین۔